أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالی نے جب زمین آسمان تیار کر لیے تب ایک اعلان فرمایا پوری کائنات میں. جبریل صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ پوری کائنات میں اعلان کر دو انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. یعنی انسان کی پیدائش سے پہلے یہ اعلان کیا گیا، ابھی انسان بنا نہیں تھا. جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی کسی کا پہلے اعلان نہیں کیا، صرف انسان کا پہلے اعلان کیا کہ اللہ نے فرمایا میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے حکمت جاننے کے لیے، کیونکہ نظام میں تو پہلے چل رہا تھا، فرشتے اور جنات سب سے قدیم مخلوق ہے اس کائنات کی، فرشتے اور جنات. تو ان نے ازراہ طلب حکمت، یہ اعتراض نہیں ہے، ذات الہی پر اعتراض فرشتے نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے ان کو ایسا نہیں بنایا کہ ان میں اعتراض پیدا ہو، اس لیے کہ وہ معصوم ہے اور ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. تو قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. تو فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ اس مخلوق کو بنائیں گے زمین میں فیہا خلیفہ، من یفسد فیہا، جو زمین میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا. ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں آپ کی تعریف کے ساتھ اور آپ کی تقدیس کرتے ہیں. قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو فساد کرے گا اور خون بہائے گا. ان کو کیسے پتہ چلا فرشتوں کو کہ اس میں یہ ہوگا؟ تو بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی نے خود بتایا کہ جو خلیفہ بناؤں گا اس کی اولادیں آگے جا کر خون ریزی کریں گی اور زمین میں فساد کریں گی. اس وجہ سے پھر انہوں نے کہا کہ آپ ان کو جو بنا رہے ہو تو وہ تو ایسا ہوگا، آپ کیسے بنا رہے ہیں؟ اور دوسرا، چونکہ جنات پہلے سے موجود تھے اور جنات زمین میں بہت فتنہ فساد کرتے تھے. جب جنات کی سرکشیاں بڑھ گئیں تو ابلیس جو اس وقت سردار تھا فرشتوں کا، اس کو فرشتوں کی فوج دے کر اللہ تعالی نے زمین میں بھیجا اور ان کو خوب مارا پٹا، قتل و غارت کی، اور ان کو پہاڑوں میں اور سمندروں میں اور جنگلوں میں دھکیل دیا. تو قیاس کیا فرشتوں نے کہ زمین میں اگر خلیفہ بنایا جا رہا ہے اور جب کہ اس کا موز مٹی سے ہی بنایا جائے گا تو زمین میں پہلے جو مخلوق بستی ہے جنات، یہ فتنے فساد کرتی ہیں، وہ بھی ایسا ہی ہوگا. یہ قیاس کیا جنات پر، انہوں نے جنات پر قیاس کر کے یہ بات کہہ دی من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اور تیسری وجہ ہے کہ جب کا خلیفہ بناؤں گا تو خلیفہ کا کام ہی فیصلے کرنا اور امن و امان قائم کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے فتنہ فساد ہوگا تو فیصلے بھی کرے گا اور امن و امان بھی قائم کرے گا. اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحم اللہ نے لکھا ہے کہ جب آدم السلام کا پتلا بنایا گیا
تو مقام نعمان میں رکھا گیا عرفات کے ساتھ، وہاں تیار ہوا تو شیطان جو ہے وہ نے چکر لگائے، اور چکر لگا کر وہ اندر تک دیکھ کر آیا تو نے کہا کہ اس کے اندر یہ خالی ہے، ابھی روح نہیں تھی، کہا کہ اندر سے جگہ جگہ خلل ہے اور اس کے اندر جو چیزیں شامل ہیں، پیٹ ہے، شہوت ہے، غصہ ہے، یہ ایسی چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو اس سے یہ تو اپنے آپ پر بھی ضبط نہیں کر سکتا، اس کا پیٹ خالی ہوگا تب بھی ضبط نہیں ہے، غصہ ہوگا تب بھی ضبط نہیں ہے، شہوت بڑھ جائے گی تب بھی اس کو اپنے اوپر ضبط نہیں ہوگا۔ چاہے انسان کو بھوک لگے تو کسی کام کا نہیں ہوتا، دماغ کام نہیں کرتا، غصہ ہو تو تب دماغ کام نہیں کرتا۔ البتہ بائیں طرف صندوق ہے جس میں گھسنے کا کوئی راستہ نہیں، اگر اس میں کوئی چیز ہے تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی صلاحیت۔ تو بہرحال ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اس میں خامیاں کیا ہے، شہوت اور غضب، یہ دو انسان کی کمزوریوں کو انہوں نے بیان کیا، اور ان دو کمزوریوں کا البتہ اپنی دو خوبیاں بیان کی، نحن نسبح بحمدک، یہ یفسد فیہا کے مقابلے پر وہ فساد کرے گا، ہم تسبیح کرتے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ وہ یسفک الدماء، وہ خون بہائے گا، نحن نقدس لک، ہم اپنی تقدیس کرتے ہیں۔ بعد نے تو کہا کہ دونوں کا ایک معنی ہے، بعد نے کہا کہ دونوں میں فرق ہے، ایک تسبیح ایک قول ہے، ایک عمل ہے۔ نقدس لک یعنی ہم ایسے اعمال کرتے ہیں کہ جس سے آپ کی عظمت، آپ کی بلندی اور برتری ظاہر کرتے ہیں، ایسے اعمال کرتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ فرماتے ایک اجمالی جواب دیا، میں جانتا تم نہیں جانتے، یہ اجمالی جواب ہے، آگے تفصیلی جواب ہے، یہ پہلے اجمالی جواب دیا، مجھے پتا ہے تمہیں نہیں پتا، میں نے خلیفہ بنانا ہے۔ اور خلیفہ وہ ہوتا ہے جن میں دو اہم چیزیں ہوں کہ جس کا خلیفہ بنانا ہے، جس کا خلیفہ بننا ہے اس کے احکام کو بھی سمجھے اور اس کے مزاج کو سمجھے، اور جن پر خلیفہ بننا ہے ان کو بھی سمجھے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو جسم ہمیں دیا وہ چونکہ مٹی سے بنا، آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے حدیث شریف میں آتا ہے کہ پورے روئے زمین کی ہر جگہ سے جبرائیل السلام سے کہا کہ مٹی لے کر آؤ۔ تو بعض روایات سے پتہ چلتا ہے، جیسے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نقل کی کہ جب کہیں سے مٹی اٹھاتے تو زمین کہتی ہے اللہ کی پناہ، کہاں لے جا رہا ہے مجھے، کیونکہ اس سے پہلے ایسا مٹی کا اس طرح کوئی استعمال ہوا ہی نہیں تھا۔ تو جہاں بھی گیا تو جبرائیل السلام تو واپس گئے کہ وہ تو آپ کی پناہ مانگتی ہے، میں نہیں لا سکا، تو میکائیل السلام کو بھیجا، اسرافیل السلام کو بھیجا، کام میں تو حضرت اسرائیل السلام کو بھیجا، تو انہوں نے زبردستی ساری مٹی کھینچ کے لے آئے۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ نے روحوں کے قبض کے لیے اسی کو مقرر کیا ہے، کیونکہ باقی جو ہے نا وہ تو رام کھا گئے لیکن وہ کوئی رحم نہیں، لہذا وہ کچھ بھی ہو، پیچھے سارا قوم قبیلہ چیختا چلاتا رہے، وہ جان نکال کے لے جائے گا۔ تو مٹی ہر جگہ سے، یعنی جو مٹی دی گئی، تو جب وہ مٹی سے بنایا گیا تو زمین کے تقاضوں کو اور زمین کی چیزوں کو یہ انسان سمجھتا ہے، اگر اس میں شہوت اور غضب نہ ہو تو زمینی مخلوق جو ہے جس کے لیے اس کو خلیفہ جن پر بنانا ہے، نہ ان کے تقاضوں کو سمجھے گا اور نہ ہی اللہ کے احکام کو نافذ کرے گا۔ اور دوسرا اللہ نے روح دی جو عالم بالا سے تعلق رکھتی ہے، تو یہ روح اللہ تعالیٰ کا نظام، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ذات الہی کے ساتھ تعلق اور آنے والی وحی اور اللہ کے احکام کو اس روح کی وجہ سے سمجھتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اس سے پہلے فرشتے تھے، فرشتے زمینی معاملات نہیں جانتے، جنات تھے، تو جنات کے اندر وہم کا غلبہ ہوتا ہے، خیالات کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، لہذا ان کو تو اپنی عقل ہی ان کی سلامت نہیں ہے تو کیا خلافت کریں گے۔ اس لیے ایسی مخلوق چاہیے کہ وہ ارضی بھی ہو، سماوی بھی ہو، یعنی ایک طرف آسمانی بھی ہو اور ایک طرف زمینی بھی ہو۔ لہذا روح کے اعتبار سے انسان آسمانی کہ یہاں بیٹھا ہوا اس کی روح کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے، اور کس طرح اللہ کے احکام کو اور کس طرح
اس کے اندر عشق و محبت اللہ تعالیٰ کی، اور کس طرح اللہ تعالیٰ کے آگے وہ روتا ہے اور اللہ کے عشق میں ڈوبتا ہے، اور جوش اور جذبہ، یہ سب شہوت کی وجہ سے. اور ایک طرف اس کے اندر زمین کے تقاضوں کو سمجھتا ہے، زمین کے معاملات کو سمجھتا ہے. اس لیے فرمایا انی عالم مالا تعال، تم نہیں جانتے یہ جو میں نے اس کے اندر یہ چیزیں رکھی ہیں، شہوت رکھی ہے اور غضب رکھا ہے، یہ اگر اس کا صحیح استعمال ہوگا تو یہی انسان فرشتوں کے لیے قابل رشک بن جاتا ہے یہ انسان. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اجمالی جواب پر تفصیلی جواب دیا، وعلم آدم الاسماء کلھا، سکھائے آدم السلام کو سارے نام. یہ صرف نام نہیں سکھائے، یعنی جتنی بھی دنیا کی کائنات کی چیزیں ہیں ان کے نام بھی خواص بھی، نام بھی خواص بھی، اور اپنی ذات کی بھی صفات اور اس کے خواص بتائے آدم السلام کو. اس لیے کہتے ہیں فرشتوں کی تسبیح انسانوں کی تسبیح کو نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ فرشتے صرف انہی ناموں سے تسبیح کرتے ہیں جن کی وہ معرفت رکھتے ہیں. دوسری چیزوں کی اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، رزاق ہے، محیی ہے، ممیت ہے، زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، یہ انسان اس کی حقیقت کو بھی سمجھتا ہے اور انسان ان سے تسبیح بھی کرتا ہے. لہذا انسان کا جو ذکر ہے وہ جتنا وسیع ہے، فرشتوں کا ذکر اتنا وسیع نہیں ہے، کیونکہ وہ جب رزاق انہیں کھانا نہیں ہے تو رزاق کی حقیقت کو کیا سمجھیں گے بتائیے. ہم تو سمجھتے ہیں محیی ممیت، زندہ کرتا ہے مارتا ہے، اس کی حقیقت کو ہم سمجھتے ہیں، ہم زندہ ہیں مارتے ہیں، اللہ بھی مار دیتے ہیں زندہ کر دیتے ہیں. علم آدم الاسماء کلھا، اس میں اللہ کی صفات بھی ہیں، ساری صفات بتائیں، اور جتنی بھی چیزیں ہیں عبدالوفات القصۃ والقصیہ کا، یہاں تک کہ پیالہ اور پیالی کے نام بھی بتائے، یہ پیالہ ہوتا ہے پیالی ہوتی ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ قیامت تک آنے والی جو علوم ہے جو اس انسان سے ظاہر ہو رہے ہیں آدم صلی اللہ علیہ وسلام کو سارے بتائے گئے. اب اپنے وقت پر اس کی اولاد سے وہ چیز ظاہر ہوتی رہتی ہے. یہ کوئی ایسا ہر چیز کا ٹائم ہوتا ہے اس کی، اس لیے اگر جہاز پہلے زمانے میں نہیں بنا تھا تو اس کا مطلب نہیں تھا کہ ان میں جہاز بنانے کی صلاحیت، اس کا وقت نہیں تھا. جب وقت آیا تو وہ جہاز کی جو تعلیم تھی وہ ظاہر ہو گئی. یہ ہے اصل بات، اس حقیقت کو سمجھو، کیونکہ اس وقت اس کی ضرورت نہیں تھی، اس وقت اور معاملات تھے. پھر آہستہ آہستہ گاڑی ایجاد ہو گئی، پھر پیٹرول نکل آیا تو گاڑی ایجاد ہو گئی. اگر ایسا نہ ہوتا تو کیسے ہوتا؟ پیٹرول نکلا تو گاڑی بنی، جب پیٹرول کی ضرورت نہیں تھی تو گاڑی بھی نہیں بنی. تو علم آدم الاسماء کلھا یعنی کلھا سے تاکید کر دی کہ ہر چیز کے نام، یعنی نام اور خواص بھی. اگر خواص نہ ہو تو خالی نام یاد کرنے سے کیا ہوتا ہے، خواص بھی بتائے یہ جو چیز ہے یہ کیسے، یہ حرفتیں، ہزاروں حرفتیں اللہ نے بتائیں، سنتیں بتائیں کہ کس طرح فلانا کام کس طرح کرنا ہے. آدم السلام کو سارا کچھ بتایا، اس کی حقیقت بتائی. کیونکہ خلیفہ بنانا ہے ان کو ایک ایک چیز کی واقفیت ضروری تھی. یہ درخت ہے، یہ فلاں چیز کا درخت ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ ہے، یہ ہے، ہر چیز بتائی، ساری مخلوقات کے نام بتائے، سب کچھ بتایا. آدم السلام نے یاد کر لیا، اللہ نے بھیجا، اور یہ تعلیم ان کے دل میں القاء کی گئی. بیچ میں الفاظ کا واسطہ نہیں تھا، کیونکہ اگر الفاظ کا واسطہ ہو تو پھر پہلے تو الفاظ کے معنی سکھانے ہوں گے. کیونکہ اگر آپ کسی کو گفتگو کریں، جیسے میں بول رہا ہوں میں اردو میں، تو آپ کو پہلے اردو سمجھ میں آئے گی تو پھر ہی میری بات سمجھو گے نا. اگر اردو نہیں آئے گی تو آپ میری بات کیسے سمجھو گے؟ لہذا یہ علم آدم الاسماء کلھا، یہ القاء فرمایا ان کے دل میں. جیسے علمناہ سنۃ لبوس لکم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے سکھایا حضرت داؤد السلام کو زرے بنانا. تو یہ نہیں ہے کہ ان کو کہا ابھی ایسے بناؤ، ان کے دل میں ڈالتے گئے اور وہ بناتے چلے گئے. یہ آدم السلام کو ساری چیزوں کے خواص اور ساری چیزوں کے نام ان کے دل میں ڈالتے گئے اور ان کو یاد ہوتا گیا. ثم عرضهم على الملائکہ، اب یہ چیزیں پیش کی، یعنی ان چیزوں کی شکلیں پیش کی، تصویریں پیش کی یا مثالی شکلیں پیش کی کہ یہ بتاؤ یہ کیا چیز ہے. انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، بتاؤ مجھے
اسماء ہاؤلا، ان چیزوں کے نام، اگر ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ ہم آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مستحق خلافت ہیں، اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے تو ان چیزوں کے نام بتاؤ جہاں تم نے خلافت، جہاں خلیفہ بننا ہے وہاں کی چیزوں کے نام اور خواص بتاؤ کیا ہے۔ وہ نام ہی نہیں بتاتا انہیں، نام کا بھی علم نہیں تھا ان کو، وہ تو دور کی بات ہے نام بتانا، خواص بتانا، نام پتہ نہیں تھا یہ کیا چیز ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں لائے گی، کیا چیز کو کھانا پینا ہے ہی نہیں تو وہ کس طرح بتائیں گے؟ بتائیے، پھل لائے گئے، سبزیاں لائے گئیں، برتن لائے گئے، کیا کیسے بتائیں گے؟ انبیونی لہذا انبیو لفظ کہا ہے، انبیونی یعنی تعلیم کا لفظ نہیں لائے، کیونکہ تعلیم کی جو زمین سے تعلق ان کے اندر اس کی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ اس کو اخذ کر سکے، کیونکہ ان میں وہ کیفیت نہیں ہے۔ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ، ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان چیزوں کی حقیقت بتاؤ کیا چیزیں ہیں، ان کن تم صادقین۔ قالوا سبحانک، کہنے لگا کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا، ما علمتنا۔ اس کا مطلب ہے کہ فرشتوں کو صرف اسی چیز کا پتہ ہوتا ہے، اور فرشتوں کو جس ڈیوٹی پر وہ ہوتا ہے، یاد رکھو، اس کو دوسری شے کا علم نہیں ہے، یاد رکھو۔ دادا انسان کا علم بہت عام ہے، بہت وسیع ہے، فرشتوں کا علم محدود ہوتا ہے۔ اگر ایک کا تعلق ہے کھیتی باڑی کے سے تو اس کو یہ پتہ نہیں کہ پانی کے معاملات اور دوسرے معاملات کیا ہیں، اس کو نہیں جانتا۔ لیکن انسان ہے کہ زمینی اور آسمانی سو علوم کو جانتا ہے، کہاں سے کہاں اس کی وسعتیں اور اس کے علم کی۔ الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، آپ بڑے علم والے، حکمت والے ہیں، آپ کا علم اور آپ کی حکمت آپ ہی جانتے ہیں۔ وہ عاجز ہو گئے، اللہ نے علمی شان ظاہر کی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ عاجز ہو گئے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ فرشتوں کو جو علم ملا ہے، فرشتوں کو جو یہ دنیا کی چیزوں کا علم ملا ہے، کہتے یہ بھی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ملا ہے۔ آدم علیہ السلام کے آنے کے بعد ان چیزوں کو انہوں نے جانا ہے، لہذا فرشتے، جتنے بھی بڑے فرشتے وسلم کے پاس آتے تھے اور گفتگو کرتے تھے تو وہ چیزوں کو سمجھتے تھے۔ کوئی شہید ہو رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی وہ ہو رہا ہے، جو بھی معاملات ہوتے، کوئی بیمار ہے، وہ اس کی حقیقت کو سمجھنے لگ گئے تھے۔ وہ کس کے ذریعے سمجھا؟ آدم السلام کے ذریعے سمجھا۔ آدم السلام نے جب ان چیزوں کو جیسے آگے آ رہا ہے ذکر کیا تو ان کے علم میں آیا ہے۔ اس لیے ایک طرح سے آدم علیہ السلام فرشتوں کے استاد ہیں، کہ ان کے پاس تو محدود علم تھا اور وہ زمین کی ان چیزوں کو جانتے ہی نہیں تھے، لیکن آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ ہوا ہے۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اب اللہ نے فرمایا آدم آپ بتاؤ نام ان کے، انبئهم باسمائهم۔ آدم صلی اللہ علیہ وسلم فرور سب بتا دیے، پورے ہزاروں نام بتا دیے، خواص بھی ساتھ بتا دیے۔ پتہ نہیں کتنی دیر کی مجلسیں ہوں گی یہ۔ اللہ تعالی نے علمی برتری ظاہر کر دی، اور خلیفہ کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اس کا علم اعلیٰ ہونا چاہیے۔ اس لیے حضرت طالوت علیہ السلام کو جب دنیا میں نائب بنایا گیا، جو داؤد علیہ السلام کے سسر ہیں، جب ان کو نائب بنایا گیا اور پہلے کفر تھا اور وہ سب سے پہلے جہاد کے لیے جھنڈا اٹھایا، تو ان کی جو خصوص نے کہا کہ یہ تو غریب آدمی ہیں، لوگ قوم نے کہا یہ ہم پر اس کو سردار کیسے بنایا جا رہا ہے؟ تو قرآن نے کیا کہا؟ بسطۃ فی العلم والجسم، کہا کہ اس کا علم بہت اعلیٰ ہے، تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں، یعنی یہ خلیفہ بنے گا، نائب بنے گا، اس لیے کہ علم زیادہ ہے اور جسم، اور ان میں قوت بھی زیادہ ہے، اور اس کے دونوں چیزیں چاہیے، قوت بھی چاہیے اور علم بھی چاہیے۔ اور پھر داؤد السلام کو اس کے بعد بنایا گیا، نام بتا دیا آدم السلام نے۔
فلما انبأهم بأسماء، سارے نام تفصیل سے بتا دی، یعنی فرشتوں کو بھی علم ہوا تو آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوا ہے۔ قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، اللہ فرمایا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا میں جانتا ہوں بھید آسمان اور زمینوں کے، آسمان زمینوں کی غیب کی چیزیں، یہ غیب میرے اور آپ کے اعتبار سے، اللہ کے اعتبار سے کوئی چیز غیب نہیں ہے، لیکن جو میرے اور آپ کے سامنے سے غیب ہیں ان میں جانتا ہوں۔ معلوم ما تبدون، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، پھر تم کہتے تم تقدیس کرتے ہیں، تحمید کرتے ہیں، اور ما کنتم تکتم، اور جو تم چھپاتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، کہ ہمیں خلیفہ بنایا جائے، واضح طور پر تو نہیں کہا، لیکن کہا کہ ہم تسبیح اور نیکی کرتے ہیں، لیکن اندر کی بات تو یہ ہے نا کہ ہمیں خلیفہ بنا دیں، یہ نئی مخلوق پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ما کنتم تکتمون۔ لیکن بعض مفسرین نے عجیب لکھا ہے کہ ما کنتم تکتمون، کہ تمہارے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں میں جانتا ہوں، تمہیں کیا پتا کہ زمین پر اس آدم کے جانے کے بعد تمہاری کتنی اچھی اچھی ڈیوٹیاں لگیں گی، مسجدوں میں تم جاؤ گے، طواف کرو گے، حج کرو گے، جہاد کرو گے۔ چنانچہ فرشتے بدری، جو بدر میں آنے والے فرشتے ان تمام فرشتوں سے افضل ہیں، پوری اللہ تعالیٰ کی پوری فرشتوں کی جماعت میں سب سے افضل فرشتے وہ ہیں جو بدر میں شریک ہوئے ہیں۔ تو مسلم ایمان والوں کی وجہ سے، اس زمینی مخلوق کی وجہ سے ان کی یہ فضیلت ہے کہ پورے فرشتوں پر جس طرح بدری صحابہ سارے صحابہ سے افضل ہے اور قیامت تک کی امت سے افضل ہیں، بدری صحابہ تو ہر ایک افضل ہے، لیکن بدری صحابہ پھر ان میں سب سے افضل ہیں، اس طرح وہ فرشتے افضل ہو گئے کہ تمہیں کیا پتا تمہارے اندر جو چیزیں ہیں وہ میں جانتا ہوں کہ اس آدم کے آنے کے بعد وہ چیزیں ظاہر ہوں گی۔ جناب فرشتے نیکیوں میں شامل ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں قرآن قرآن سننے کے لیے فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں۔ یہ اگر انسان نہ ہوتا تو کیسے وحی الہی آتی اور وہ کیسے مستفید ہوتے۔ ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں چل لیا کرو، ذکر کے حلقوں میں جاؤ، زمین میں انسان ذکر کرتا ہے اور ان کی برکت لینے کے لیے آتے ہیں، مسجدوں میں معمور ہیں، عجیب عجیب منافع یعنی جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ اس آدم کے آنے کے بعد ان کو ملنے شروع ہوئے، اور زمین پر آنا جانا، اور پھر ان کی خدمتیں لگ گئیں، یہ کرو وہ کرو، روٹی کھلاؤ، فلانا کرو فلانا کرو، اب ایسی ایسی نئی نئی خدمات ان کی جو ہے اللہ تعالی نے یعنی نئے نئے دروازے کھول دیے خدمت کے ان کے لیے، اور اجر و ثواب کے دروازے کھول دیے، قرب کے دروازے، یعنی ایسا قرب اس آدم کی وجہ سے فرشتوں کو ایسا قرب مل رہا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں تھا پہلے ان کو۔ ما کنتم تکتمون ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم اعمال کر رہے ہو، لیکن جو تمہارے چھپے ہوئے اعمال ہیں جو اس آدم کے آنے کے بعد ظاہر ہوں گے وہ میں جانتا ہوں، اور وہی ہوا آدم السلام کے آنے کے بعد۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں آدم السلام کی علمی برتری ظاہر کر دی، اور یاد رکھو جس کا علم کمال کو پہنچا ہو تو اس کا عمل بھی کمال رکھتا ہے، اس لیے علم کے ساتھ تھوڑی چیز بھی زیادہ قیمت رکھتی ہے، یاد رکھو، اگر علم کے ساتھ آدمی کرتا ہے تو اس کی قیمت زیادہ ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے آپ کو علم ہے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے کھڑا ہوں، اب میں رکوع کر رہا ہوں تو کیا ہے، اب سجدہ کر رہا ہوں تو کیا ہے، اب فلاں کام کر رہا ہوں تو کیا ہے، تو آپ کی وہ 2 رکعت دوسروں کی 1000 رکعت سے زیادہ اجر کما لے گی۔ لہذا علمی جو شان ہے اور علمی جو مرتبہ ہے اس کا مدار بھی، عملی مرتبے کا مدار بھی علمی پر ہے۔ لہذا جب علم میں آدم آگے ہیں تو ان کا عمل بھی فرشتوں سے آگے ہے، لہذا انسان کی نماز جو ہے وہ اور کیفیت رکھتی ہے فرشتوں نماز سے، انسان کا روزہ، انسان کا حج، انسان کی ساری ایسی چیزیں جو عبادات ہیں وہ جو اجر و ثواب فرشتوں کی ان سے زیادہ اجر و ثواب لاتی ہیں اور ان سے افضل ہے، کیونکہ اس کے اندر علم پایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے آدم السلام کی علمی برتری ظاہر کرنے کے بعد آگے اس کی تعظیم کرا رہے ہیں، استاد جی کی تعظیم کرو، ابھی استاد جی تمہارے استاد ہیں، ان کی وجہ سے تم پر دروازے کھل گئے علم و حکمت کے اور عمل نئے نئے اعمال کے دروازے، ورنہ فرشتے تو پہلے اعمال مسجدوں میں ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، یہ عمل تو نہیں تھا پہلے ان کے پاس، اب فرشتے ڈیوٹیاں، جہاد میں ڈیوٹیاں لگ رہی ہیں، مجاہدین کے ساتھ ڈیوٹیاں لگ رہی ہیں،
بھوکوں کو کھلانے کی ڈیوٹیاں لگ رہی ہیں، پیاسوں کو پلانے کی ڈیوٹیاں، بے شمار ڈیوٹیاں، جس سے اللہ کا قرب ان کو مزید ملنا شروع ہو گیا۔ وہی الہی کی ڈیوٹیاں، ماشاءاللہ وہی آ رہی ہے، 70 ہزار فرشتے ساتھ اتر رہے ہیں، اللہ کا کلام لے کر پیغمبر کے پاس آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسی ڈیوٹیاں ان کی لگ گئیں ہیں۔ تو اب اس استاد جی کی تعظیم کرو۔ اب آگے اللہ تعالی نے تعظیم کرائی آدم صلاۃ والسلام کی، اور عملی طور پر جو ہے وہ ظاہر کر دیا پوری مخلوقات میں کہ یہ میرا خلیفہ اور میرا نائب ہے۔ پہلے علمی طور پر ظاہر کیا، اب عملی طور پر تعظیم کرا کر ظاہر کر دیا کہ یہ زمین میں میرا نائب اور میرا خلیفہ ہے۔ صدق اللہ مولانا اللہ سے۔